یہ جو دن ہیں بار بار میں نے عرض کیا ہے انتہائی قابل احترام ہے. ہر عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور خصوصاً قربانی کا عمل. کچھ لبرل قسم کے لوگ یا نام نہاد دانشمند جنہوں نے کوئی الف بے تے سے پڑھ لی ہو، اور وہ بھی کسی استاد سے نہیں، کسی مستند ادارے سے نہیں، اپنی عقل پر جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں اور ممبر سے ترغیب ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دے دیں، تو وہ طرح طرح کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جب قربانی کے دن اور قربانی کے ایام آتے ہیں تو تب بھی یہ منڈک نما دانشور یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کروڑوں جانور ذبح کیے جائیں گے، اس خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اس وقت ملک میں اتنی مہنگائی ہے، ملک کا ہر فرد اتنا مقروض ہے، غربت بڑھ رہی ہے، غریب وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اب ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ قربانی کی رقم اٹھا کر کسی مسکین فقیر مسکین کو دے دیا جائے، یتیم کو دے دیا جائے. الفاظ بڑے خوش نما ہیں، دل میں اترنے والے ہیں کہ جی بات تو صحیح ہے. جانور ذبح کریں گے، ایک دن کھائیں گے، 2 دن، 10 دن کھائیں گے، کتنے دن کھائیں گے، کتنے لوگوں کو کھلائیں گے؟ 2 لاکھ کا جانور ہے، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا جانور ہے. اس سے کسی لڑکی کے جہیز کا انتظام ہو سکے گا؟ کسی کا گھر بس جائے گا؟ اس سے کسی یتیم کا روزگار چل جائے گا؟ تو کیوں نہ ہم قربانی کے جانور کے بجائے وہ پیسے کسی یتیم کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی خیراتی ادارے کو دے دیں. بات دل کو لگنے والی ہے. پھر لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیا فائدہ قربانی کرنے کا؟ ذرا آئیے، دین میرے عقل کا نام نہیں ہے. میں جسے اپنے عقل سے تولوں اسے دین نہیں کہا جائے گا، اسے شریعت نہیں کہا جائے گا. شریعت کیا ہوگی؟ جس کو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے. وہ میرا عقل مانے یا میری عقل نہ مانے، اس کو میری عقل تسلیم کرے یا میری عقل تسلیم نہ کرے، وہ میرے عقل کے مطابق ہو یا میرے عقل کے مطابق نہ ہو. میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صبح فجر میں اٹھیں، 5 نمازیں ادا کر لیں، پورے دن کے لیے ہم فارغ ہو جائیں. میرے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جمعے کی نماز فجر کے ساتھ ادا کر لیے جائے تاکہ لوگ دن بھر کے لیے فارغ ہو جائیں. یہ میری عقل کا تقاضا ہے. لیکن شریعت کہتے ہیں نہیں، فجر کے وقت فجر ہیں، ظہر کے وقت ظہر ہیں، عصر کے وقت عصر ہیں، جمعے کے وقت جمعہ ہے، عید کے دن وہ عید ہے. یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے. لیکن ذرا آئیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جو میرے پیغمبر کا صحابی ہیں اور میرے پیغمبر کا برادر نسبتی ہے، ان کی بہن میری اور آپ کی ماں کاشانہ نبوت کی زینت ہے. اس سے اندازہ ہو کہ یہ صحابی میرے پیغمبر کا کتنا قریب ہے کہ جو میرے پیغمبر کے گھر میں اپنے بہن کے گھر میں بار بار آ جا سکتا ہے. کوئی ٹھوک اور کوئی روک نہیں، کوئی منع نہیں. یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر مدینے میں 10 سال رہے اور 10 کے 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر نے قربانی فرمائی. اب ذرا ان دانشوروں سے کہوں گا کہ کیا تمہارے دلوں کے اندر رحم اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی زیادہ ہے یا رحمت للعالمین پیغمبر کے دل میں زیادہ تھی؟ کیا تم امت پر میرے پیغمبر سے بھی زیادہ مہربان تھے یا زیادہ مہربان ہو تم؟ تمہاری مہربانی کیا میرے پیغمبر کی مہربانی سے اور ہمدردی سے زیادہ ہے؟ اور صرف ایک نہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ 100 اونٹ.
63 اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے، آپ کی عمر بھی 63 سال، اور 63 جانور ایک ہی چوری سے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ تو کیا اس وقت میرے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مکے میں، مدینے میں کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، جہاد ہو رہی تھی، شہیدوں کے بچے بھی تھے، ان کے بیوائیں بھی تھی، یہ قربانی جو میرے پیغمبر 100 اونٹ ذبح کر رہے تھے، کیا ایک ایک اونٹ کا رقم ان کے گھر میں نہیں دے سکتے تھے؟ کیا یہ بات میرے پیغمبر کے ذہن میں نہیں آئی؟ 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تک گیا ہوں، باقی تو ذبح کر لے۔ باقی حضرت علی نے ذبح کیے۔ عجیب معاملہ، صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا ایک اونٹ ذبح ہوا، دوسرا اونٹ دوڑتا ہوا خود آتا اور اپنے گلے کو، اپنے سر کو نیچا کرتے تاکہ پاک پیغمبر نہر فرمائیں۔ یعنی اونٹوں کو بھی یہ شوق تھا کہ پیارے پیغمبر کے ہاتھ سے میں ذبح ہو جاؤں، میری نہر ہو جائے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں جی قربانی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جانوروں کا ضیاع ہے، کتنے سارے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، نسل ختم ہو جائے گی۔ تو ذرا دیکھیے ہر سال کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی آدمی میں نے نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، کہ وہ آ کر یہ کہے کہ یار میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے قربانی کا جانور نہیں ملا، سارے جانور ختم ہو گئے تھے۔ ایسا موقع کبھی آیا ہے؟ نہیں۔ اور یہ ہر سال اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس سے دگنے اگلے سال پھر آ جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات کہ جی یہ جانوروں کے، حیوانوں کی نسل کشی ہے، یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے۔ تو ہم ان دانشوروں کو نہ سنیں، ان دانشوروں کی باتوں پر نہ جائیں۔ آپ کے ممبر سے آپ کو جو بات کہی جاتی ہیں وہی مستند ہوتی ہیں، اسی کو آپ فالو کریں، اسی پر آپ زندگی گزاریں، وہی سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح سنت کے مطابق قربانی کرنے اور اضحیہ اور قربانی کی سنت ادا کرنے کی توفیق دیں۔